علماء فرماتے ہیں قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ وہ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوا۔ یہ ضرورت کے بقدر تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو قرآن کریم جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ وہ ہزاروں سال عبادت کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مہینہ ایسا نصیب فرمایا ہے کہ اس مہینے کی ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ کتنی آسانی ہو گئی اس امت کے لیے کہ صرف اور صرف 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا کہا گیا۔ کتنی آسانی ہو گئی اس امت کے لیے کہ تھوڑی سی عبادت ہے اور اللہ رب العزت 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب نصیب فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا صدقہ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت 1000 مہینوں کے بقدر صدقہ کرنے کا ثواب نصیب فرما رہے ہیں۔ کتنی آسانی فرما دی اس امت کے لیے کہ تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت ہے اور اللہ رب العزت 1000 مہینوں سے زیادہ تلاوت کا ثواب نصیب فرما رہے ہیں۔ اب بتائیں کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ میرے اور آپ کے پاس آیا ہے، ہم بجائے مسلمان اس کے کہ ہم اس بات کی فکر میں لگ جاتے کہ کیسے ہم اس آخری عشرے میں اپنے رب کو راضی کریں۔ جو 20 دن ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، کیسے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں؟ کیسے اس 20 دن کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس آخری عشرے میں اس کا ازالہ کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم عبادات کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوقات کو مرتب کر کے اپنی عبادتیں زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان آخری عشرہ آتا ہے، دکاندار کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے، پہلے جو چیز 20 روپے کی بیچتا تھا اب کوشش کر کے اس کے ریٹ جو ہے وہ 40 روپے کر دوں، کیونکہ لینے والوں نے تو آنا ہے، ان کی مجبوری ہے، اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آج اگر ہم میں سے ہر ایک شخص ہے وہ اس آخری عشرے میں مسلمانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ مسلمانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آخری عشرے میں آسانیاں پیدا کی جاتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس آخری عشرے میں عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا۔ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ رمضان کی آخری طاق راتوں میں خاص طور پر اور آخری عشرے میں عام طور پر یہ بات طے کر لیتے کہ ہم نے عشاء کی نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ہم نے رمضان کی طاق راتوں میں اتنا وقت متعین کر کے قرآن کریم کے اتنے پاروں کی تلاوت کر لینی ہے، اتنے رکوعات کی تلاوت کر لینی ہے، ہم نے اتنی رکعات نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ آئندہ سال پتہ نہیں کہ ہمیں یہ رمضان کا آخری عشرہ یا رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، اس مہینے کو غنیمت جانیں۔ پہلے مسلمان آخری عشرے میں وہ اٹھا کرتے تھے، وہ رمضان المبارک میں عبادتیں کیا کرتے تھے۔